अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने 14 पारे की तशरीह आ रही, 14वां पारा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी तकरीबन अगर आप इस पूरे पारे को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें अपनी कुदरतों का बयान ज़्यादा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ताकत का, अपनी कुदरत का, अपनी मखलूक़ात का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर किया है। जैसे सूरत का नाम ही सूरतुल हिज्र है। हिज्र कहा जाता है असल में पत्थर को। ये कौम है जो पत्थरों के अंदर यानी पहाड़ों के अंदर घर बना लिया करती थी, कौम शुएब, इसलिए इनके नाम पर चूंकि उनका जिक्र आया इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत का नाम सूरह हिज्र रखा है, जिसके इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की फजीलत बताता है। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे तो कई आसमानी किताबों को नाजिल किया, जैसे कि जिनका जिक्र मशहूर है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, इसी तरीके से सहीफे आए अलग अलग किताबी शक्लों के अंदर, छोटी छोटी किताबी शक्लों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के ऊपर किताबें नाजिल करता रहा। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को जो अजमत दी है, जिस कुरान की तशरीह मैं आपके सामने करता हूँ, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अजमत बख्शी है जो अजमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी और किताब को नहीं दी। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें तो कई नाजिल की, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया तो वो किताबें बदल दी गई, उसमें तहरीफ हो गई, कहीं कमी कहीं ज्यादती हो गई, लोगों ने अपने एतबार से किताबों को बदल दिया। पर अकेला वो कुरान वो किताब है जिसकी ये अजमत है, जिसका ये मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 के अंदर कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि यकीनन हमने ही इस कुरान को, इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। और ये हिफाजत ही तो है कि आज रमजान के अंदर अगर कोई हाफिज तिलावत करता है और वो जबर जेर की गलती कर ले तो पीछे से उसे टोक दिया जाता है। ये हिफाजत ही तो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से दुनिया में कोई ऐसी किताब दूसरी नहीं होगी कि जिसको इतने सारे हाफिजों ने याद किया हो, कि कितने हाफिज हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर खित्ते के अंदर फैले हैं और सब जबानें सबकी अलग है, तहजीब सबकी अलग है, मुल्क सबका अलग है, पर कुरान एक है, एक लफ्ज है, एक जबान है और उसी के अंदर सारे लोग कुरान को पढ़ते हैं। तो गर्ज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की अजमत को इस सूरत की इब्तिदा के अंदर बताया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वही आसमानों का जिक्र करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के अंदर सितारों को लगाया है। उस सितारों का मकसद ये है कि एक मकसद तो ये है कि उसका मकसद कि आसमान खूबसूरत नजर आए, खूबसूरती के लिए लगाया है, दूसरा शैतानों से हिफाजत के लिए लगाया है। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई फैसला आसमान में करता है और फरिश्तों को फैसला बताता है कि जाओ अपनी अपनी ये ड्यूटी पूरी करो, तो शैतान उसे सुनने की कोशिश करता है। और आप देखते हैं टूटता हुआ तारा, तो असल में वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर होते हैं कि जब ये शैतान वहां बातें सुनने के लिए जाता है तो उन सितारों से मारकर इन्हें भगाया जाता है। कुछ जलकर मर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं और नीचे आकर अपने काहिन और नजुमी को कुछ बात बताते हैं। और वही होता है कि आप किसी काहिन के पास गए, उसने आपके बारे में एक दो बातें तुक्का सही बताया या ये सुनी सुनाई बातों को बताया और उसके अंदर फिर 99 झूठ मिलाता है और हमारी बात को उसकी सही मानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर कोई चीज बिला मकसद के पैदा नहीं की, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। तो अल्लाह कहता है कि मैंने जब इतने बड़े आसमान को बनाया, सितारों को बनाया, कि आज तहकीक करने वाले ये बताया कि जमीन जो हमें इतनी बड़ी नजर आती है, एक सितारा इस जमीन से कई करोड़ गुना ज्यादा बड़ा होता है, फिर चांद इससे बड़ा, फिर सूरज इससे बड़ा। तो इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो कहता है कि हमने जमीन को फैलाया है, हमने पहाड़ों को इसके अंदर मेख की तरह, कीलों की तरह लगाया है ताकि ये जमीन हरकत न कर सके। आप जानते हैं कभी पहाड़ों पर आप रिसर्च करें, पहाड़ जितने ऊपर नजर आते हैं उतने ही जमीन के अंदर भी धसे हुए होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें कील की तरह गाड़ा है ताकि ये जमीन ज्यादा हरकत न कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वही मारने वाला, वही जिंदगी देने वाला है, वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, जिन्नात को आग से पैदा किया। गर्ज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों के अंदर ये इरशाद फरमाता है कि एक मोमिन को अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, वही पैदा करने वाला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन वाक़यात का जिक्र करने आया तो हजरत इब्राहिम का मुख्तसर सा वाक़या, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि इनकी कौम मर्द मर्द से अपनी जरूरत को पूरा किया करते थे, इन पर अजाब आया, इनकी बस्ती को उलट दिया गया, इन पर पत्थरों की बारिश हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र यहाँ पर किया। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जिससे असहाबुल हिज्र कहा जाता है, उनका जिक्र किया कि ये लोग पहाड़ के अंदर घर बना लिया करते थे, पहाड़ को खोद कर घर बना लिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को इतना ताकतवर बनाया था और आज तक इनके घर मौजूद हैं। अगर आप नेट पर सर्च करें, उन जगहों पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी इन लोगों को ताकत अता फरमाई थी। इस सूरत की आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 94-95 के अंदर इरशाद फरमाता है कि फज़दा बिमा तुअमर
وَعَرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، یعنی اللہ نے آپ کو کہا ہے نا دین پھیلائیے، آپ پھیلاتے رہیے اور مشرکوں کو اگنور کرتے چلیے، یعنی یہ لوگ جو آپ کے راستے کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دین کی دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کو حلال سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو دین پھیلانے سے روکنا چاہتے ہیں، آپ ان پر دھیان مت دیجئے، انہیں اگنور کیجئے۔ آج ہم لوگ ہوتا ہے نا جاہلوں کو اگنور نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ سے بحث کر رہا ہے فضول کے سوال کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ سے سوال کرنے کا مقصد دین کی دعوت کو روکنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ مشرکوں کو اگنور کیجئے، یعنی ایسے لوگ جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں انہیں اگنور کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا وعدہ اللہ کے نبی سے کر رہا ہے، اور یقیناً یہ بشارت مومنین کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، مشرکوں کو اگنور کیجئے، اور جو ہنسی اڑانے والے ہیں نا ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی اگر آپ دین کے راستے پر اور آپ کا کوئی مذاق بناتا ہے، آپ کی عزت کو اچھالتا ہے، آپ کی عزت سے کھیلتا ہے، تو آپ ٹینشن مت لیجئے، اللہ کہتا ہے ہم اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس ہنسی اڑانے والے، مذاق اڑانے والے، آپ کی عزت سے کھیلنے والے کو ہم ایسا ذلیل اور رسوا کریں گے کہ اس کا نام باقی نہ بچے گا۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اس لیے مومن کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہنسی مذاق اڑانے والوں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری سورت جو آج کے پارے کے اندر ذکر کی وہ ہے سورۃ النحل۔ نحل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر قرآن کے اندر کر رہا ہے، مطلب اس کی اہمیت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے۔ پر وہی ابتدا کے اندر میں پھر کہوں گا کہ ان آیتوں کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین ابتدا کے اندر کہتا ہے کہ انسان تو اپنی پیدائش پر غور کر، ہم نے تمہیں منی کے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور تو آج جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے غور کر، تو کچھ نہیں تھا، تیرے ماں باپ ملے، باپ سے جو نطفہ خارج ہوا، منی جو خارج ہوئی ماں باپ کی اس منی کے ملنے سے، اللہ رب العالمین نے ماں کے رحم کے اندر تجھے زندہ کر دیا، تجھے زندگی دے دی، تم مرحلوں سے گزرا، پہلے تم منی کا قطرہ تھا، پھر تو نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر تجھے ہڈیاں پہنائی، پھر تیرا چہرہ بنایا، 9 مہینے کے بعد تو پیدا ہوا۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کر تو تجھے پتا چل جائے گا کہ تجھے پیدا کرنے والا یقیناً ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد زمین کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو زمین سے جھاڑ کو نکالتا ہے، زیتون کو نکالتا ہے، انگور کو نکالتا ہے، کھجوروں کو نکالتا ہے، یہ سب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر کہتا ہے کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو سیٹ کیا، سب اپنی جگہ پر ہیں، سیٹ ہیں، اپنے کاموں پر سیٹ ہیں، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی اللہ ہی کی تو ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو اتنا آسان کر دیا کہ تم اس کے اندر سے تازہ گوشت نکالتے ہو، یعنی مچھلیاں نکالتے ہو، انہیں کھاتے ہو، پھر اسی طریقے سے اس سے ہیرے جواہرات نکالتے ہو جو موتی کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ سب نکالتے ہو اور اس کو تم اپنے زیورات کے اندر استعمال کرتے ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو اس کے اندر چلتی ہے، ادھر سے ادھر جو آج جتنا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہوتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ آج بھی شپنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ رب نہ چاہتا تو کیا تم سمندر میں چل پاتے، تمہاری ہی کشتیاں چل پاتی۔ انہیں چلانے والا یقیناً اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین کے اندر کیلوں کی طرح ان پہاڑوں کو لگایا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد مومن کو آیت نمبر 18-19 کے اندر کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا سب کرنے والا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہاں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو تم گن ہی نہیں سکتے۔ یقیناً وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، یعنی وہ اتنی نعمتیں اپنے بندوں پر کرتا ہے، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، سانس لینے کے لیے آکسیجن کا انتظام، ہر چیز کا انتظام، اور کسی چیز کا چارج نہیں لیتا۔ آج ذرا سی سانس اوپر نیچے ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آکسیجن مشین کا چارج لگتا ہے، پر اللہ تمہیں زندگی بھر آکسیجن فری میں دیتا ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ صرف اس کی عبادت، کہ تم اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ کبھی آپ ہاسپٹل کے اندر پڑے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ایڈمٹ ہو تو غور کرنا وہ چیزیں جو اللہ آپ کو فری میں دیتا ہے ان چیزوں کی کتنی قیمت ہمیں دینا پڑتی ہے۔ ایک کڈنی فیل ہو جائے، لاکھوں روپے میں آپ کو کڈنی نہیں ملتی۔ ہارٹ فیل ہو جائے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد آپ کو ہارٹ نہیں ملتا کہ آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکیں۔ کیسی چیزیں جو اللہ نے آپ کو فری میں عطا کر رکھی ہے، جس کا کوئی خرچ اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں مانگا۔ یہ کروڑوں روپے کا جسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا،
किया, इस जिस्म की अलग अलग कीमत लगाइए, पैर की कीमत जोड़िए, हड्डियों की कीमत जोड़िए, खून की कीमत जोड़िए, नसों की कीमत जोड़िए, दिल की, किडनी की, हर चीज की कीमत जोड़िए। अल्लाह ने कितना कीमती जान और ये पूरा जिस्म आपको अता कर दिया। रब कहता है कि तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, और याद रखो कि वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हारे छुपाए हुए दिखने वाले हर काम को जानता है। तुम अल्लाह के छोड़कर जिन लोगों को पुकारते हो ना, वो लोग तो खुद भी पैदा हुए हैं। तुम जिन्हें अल्लाह के सामने खड़ा करते हो ना, वो खुद पैदा हुए हैं, पहले नहीं थे बाद में पैदा हुए। तुम कैसे उनको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हो? वो तो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है। क्या तुम इस बात का शऊर नहीं करते? यदि पहले नहीं थे, पैदा हुए, पैदा होके मर गए, तो वो रब कैसे बन गए? वो अता करने वाले कैसे बन गए? इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, यकीनन तुम्हारा माबूद तो एक है। तुम उस पर आखिरत पर ईमान क्यों नहीं रखते? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम ईमान रखो और अल्लाह की तरफ लौटो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी के बारे में यकीनन हमसे सवाल करेगा। उसके आगे आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 36 के अंदर कहता है, वलकद बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत के अंदर रसूलों को भेजा। इन रसूलों के भेजने की बिअसत का मकसद होता था कि अल्लाह की इबादत करो और जितने भी तागूत यानी अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है सबको छोड़ दो। ये अल्लाह के रसूलों के आने का मकसद, ये किताबों के नाजिल करने का मकसद कि तौहीद को कायम किया जाए, एक अल्लाह की इबादत को आम किया जाए। इसी के लिए अल्लाह ताला ने इस आसमान को बनाया, इस जमीन को बनाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्फार मक्का की एक बहुत बड़ी बुराई की तरफ आते हुए इरशाद फरमाता है। आप जानते हैं कि कुफ्फार के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये अमल था कि अगर उन्हें पता चलता कि घर में बच्ची पैदा हुई, उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। और इस सिलसिले में अगर आप वाकयात पढ़ें, एक साहबी अपना वाकया बताते हैं कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई, वो जरा बड़ी हो गई, मैं उसे दफन करने लेकर जा रहा था। मैं जब गड्ढा उसको दफन करने के लिए खोद रहा था तो वो मेरे ऊपर से मिट्टी हटा रही थी, पर मुझे रहम ना आया। मैंने गड्ढे में डाल दिया, वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी, पर मैंने रहम न किया। इसी हाल के अंदर उसे जिंदा दफना दिया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों वाकयात थे। बच्चियों को मारना आम था। वो इस्लाम है कि जिसने औरत को उसका मकाम दिया। आज इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं कि इस्लाम ने औरत का हक छीना है। अरे इस्लाम ने तो औरत को जीने का हक दिया है। यहाँ पर सती का रिवाज था कि अगर मर्द का इंतकाल हो गया औरत को जिंदा जला दिया जाएगा। इस्लाम ने तो औरत को इज्जत दी कि अगर शोहर का इंतकाल भी हो जाए तो नया निकाह कर सकती हो, अगर तलाक हो जाए नया निकाह कर सकती हो, मियाँ बीबी में निभाव ना हो, अगर शोहर तलाक दे सकता है तो औरत भी खुला ले सकती है, अगर बाप माँ की विरासत हो तो बच्चे को अगर हिस्सा मिलेगा तो बच्ची को भी हिस्सा दिया जाएगा। हर जगह शरीयत ने उसका हक बताया कि इरशाद फरमाया, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनको किसी के घर में बच्ची के पैदा होने की खबर दी जाती थी, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा गम के मारे काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौम, वो लोगों से छुपा करता था, शर्माया करता था कि वो क्या करे, या तो इसी अजाब को यानी ये लड़की को इसी मतलब जलालत के अंदर बड़ा करे या इसको जमीन के अंदर दफना दे। अल्लाह सा मा यहकुमून, वो कितने बुरे फैसले करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो बच्चियों को जिंदगी दी, अल्लाह ताला ने इस्लाम ने तो औरतों को उनका मकाम और मर्तबा दिया। उसे पर्दा इसलिए दिया कि तू कीमती चीज है, मर्द खुला रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मर्द से ज्यादा कीमती है, तुझे ढांकने का हुक्म दिया। वो इस्लाम ही तो है कि जिसके नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर 3 बच्चियां पैदा हो गई, उनको बड़ा किया, तरबियत की, शादी की, तो वो जन्नती हो गया। कहा अगर 2, कहा जन्नती हो गया, कहा अगर 1, कहा जन्नती हो गया। यानी किसी के घर एक बच्ची पैदा हो जाए और उसकी वो तरबियत कर दे तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में ले जा सकती है। कहीं ये नहीं कहा कि बेटे पर जन्नत है, वहां तो मोक्ष, वहां तो जन्नत तक को बेटी का हक बताया। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इस्लाम के अंदर बेटियों को दिया। और आज वही बेटियां इस्लाम के नाम पर इस्लाम का मजाक उड़ाती है, गैरों के चक्कर में आके ये समझती है कि इस्लाम ने उन्हें दबाया है, वो पर्दे को बोझ समझती है, वो इस्लाम को बोझ समझती है, जबकि इस्लाम बोझ नहीं, उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत को संभालने वाला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि मैंने बताया, अपनी कुदरतों का जिक्र करता है। अल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात बताता है कि इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, कि जो तुम चौपाए तुम्हारे सामने है ना, उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हमारे यहाँ रहने वाली भैंस हो, चाहे वो बकरियां हो, ये चौपायों के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि तुम सिर्फ इतना गौर करो कि नुस्क़िकुम मिम्मा फी बुतूनिही, जो उसके पेट से निकलता है उससे तुम अपने आप को सैराब करते हो, पीते हो। वो क्या चीज है? गोबर
اور خون کے بیچ سے اللہ رب العالمین سفید دودھ کو نکالتا ہے. کبھی غور کرنا, کبھی سوچنا کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ دودھ کے اندر گوبر کی اسمیل آ گئی ہو یا دودھ کے اندر خون مل گیا ہو. وہ کیا قدرت والا ہے, وہ کیا عظمت والا ہے. کیوں نہ ہم اس سے ڈریں, کیوں نہ ہم اس کے آگے جھکیں کہ وہ اللہ رب العالمین کتنی عظمت والا ہے کہ ایک طرف گوبر ہے وہ الگ جاتا ہے, ایک طرف خون ہے وہ رگوں میں الگ چلتا ہے. ان کے بیچ سے رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 66 کے اندر کہ 66 اور 67 کے اندر کہ ان دونوں کے بیچ سے اللہ رب العالمین ایسے دودھ کو نکالتا ہے جو پینے والے کے لیے بڑا پیارا ہوتا ہے. اس میں شفائیں ہوتی ہے, اس کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو دیکھ کر بھی تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ کیا دو ہو سکتے ہیں. یقیناً وہ کیا قدرت والا ہے کہ گوبر الگ جا رہا ہے, خون الگ جا رہا ہے, دونوں کے بیچ سے وہ سفید شفاف دودھ کو نکالتا ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے, نحل کا ذکر کرتا ہے, شہد کی مکھی کا ذکر کرتا ہے کہ تمہارا رب شہد کی مکھی کو یہ الہام کرتا ہے, اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو کیا کر, پہاڑوں میں, لوگوں کے گھروں کے اوپر, جھاڑ کے اوپر, اونچی اونچی جگہوں کے اوپر جا اور سب سے پہلے اپنا گھر بنا. وہ گھر بناتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم کلی من کل الثمرات, پھر الگ الگ پھولوں سے تو جا اور اپنے کھانا کھا, یعنی اپنا جو عرق چوسنا چاہتی ہے وہ وہاں سے نکال. فسلکی سبل ربک, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے راستے بنائے ہیں, یعنی جانے کا بھی راستہ وہی اور آنے کا بھی راستہ وہی. سوچیے آپ, شہد کی مکھی کو کون بتاتا ہے کہ تیرے گھر جانے کا واپس راستہ کون ہے؟ پرندے جب گھر سے جاتے ہیں تو انہیں راستہ کون بتاتا ہے؟ وہ رب کہتا ہے میں انہیں راستے بتاتا ہوں کہ کہاں سے گئے تھے اور کہاں سے واپس آنا ہے. یقیناً اللہ, ہم تیری عبادت ویسی نہیں کر پاتے جیسی کرنا چاہیے کہ تو شہد کی مکھی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اسے راستہ بتانے والا تو. اللہ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے کہ جس کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے, پر اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے, نیم کے جھاڑ کا ٹیسٹ الگ ہوگا, شہد کی مکھی کا, پہاڑ والی کا ٹیسٹ الگ ہوگا, کہیں میٹھا کہیں کھٹا, الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ہی مکھی ہے, ایک ہی پھول کو چوستی ہے, پر دیکھو کہ الگ الگ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کتنے سارے ٹیسٹ اللہ رب العالمین نے رکھے, اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً شہد کو شفا بتایا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت کی چیزیں نہیں ہیں کہ سوچو ایک مکھی, اتنی سی مکھی ہے, وہ کیسے ایسا گھر بناتی ہے جو بالکل واٹر پروف ہوتا ہے, اندر شہد بھرا ہوا ہے, جب تک توڑو نہیں تب تک شہد گرتا ہی نہیں ہے. وہ کیا یعنی, اور کبھی آپ غور کرنا, کبھی شہد کی مکھی کے, اللہ نے شہد کی مکھی کا جو ذکر کیا ہے نا, کبھی آپ اس کے چھتے پر غور کرنا, چھتے کو آپ دیکھیں گے نا, ہر چھید ایک برابر ہوتا ہے. آج اتنے بڑے بڑے انجینئر, اتنے سارے لوگ, زمانے بھر کی مشینری, زمانے بھر کی ٹیپ, اینگل سب لینے کے بعد بھی اگر ایک ساتھ 10 پلر بنانا ہو, سود 2 سود کا اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. وہ رب کیا قدرت والا ہے کہ اس نے مکھی کو کیا علم دیا ہے کہ شہد کی مکھی جب گھر بناتی ہے نا, سارے چھید ایک برابر ہوتے ہیں, واٹر پروف ہوتے ہیں, جب تک توڑا نہ جائے تب تک شہد اس میں سے گر نہیں سکتا ہے. کیا قدرت اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس پر غور کرو, کیونکہ اسے یہ طاقت دینے والا یقیناً اللہ رب العالمین ہے. اس کے سوا اسے کوئی یہ طاقت دینے والا نہ تھا کہ وہ اتنا بڑا عمل کر پاتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کچھ شرکیات کا ذکر کرتا ہے, اور اس کے بعد انسان سے کہتا ہے کہ انسان تو اپنے اوپر بھی تو غور کر لے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ واللہ تعالیٰ کی تو ذات ہے نا کہ جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے تو جاہل تھے, کچھ نہیں جانتے تھے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا عالم پیدا ہوتا ہے, انجینئر پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تو اس پر غور کرنا کہ جب تو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو جاہل ہوتا ہے, کچھ نہیں جانتا, پر اللہ تجھے کیا دیتا ہے؟ کان دیتا ہے, آنکھ دیتا ہے, دل دیتا ہے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرو کہ تو آنکھوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے, تو سن کر تعلیم حاصل کرتا ہے. کسی کی آنکھوں سے پڑھائی ہوتی ہے, کسی کے کانوں سے, یعنی اگر آنکھ نہ ہو تو وہ سن کر اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہے, اور دل کے ذریعے اس کو محفوظ کرتا ہے, دل کے ذریعے اس کو استعمال کرتا ہے. تو پھر کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی عالم بنتا ہے, کوئی حافظ بنتا ہے. الگ الگ فیلڈ کے اندر تم لوگ کامیاب جو ہوتے ہو, اللہ کہتا ہے کہ پیدا جاہل ہوئے, اور میں نے 3 نعمت ایسی دی کہ تم عالم بن گئے, تم ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے. رب کہتا ہے کہ اس کے بعد تم بھی میرا شکریہ ادا نہیں کرتے.
اللہ تعالیٰ نے تمہیں عالم بنا دیا, تمہیں حافظ بنا دیا, تمہیں ڈاکٹر بنا دیا, بزنس مین بنا دیا, انجینئر بنا دیا, تم نے کان استعمال کیے, آنکھ استعمال کی, دل استعمال کیے, پر کیا اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ ہر وقت ایک بندہ مومن کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ رب العالمین کیسا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے, کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کبھی آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیے, اچانک اڑتے 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 بالکل پر ایک دم پھیلا کر اور اڑنا بند کر دیتے ہیں, یعنی اپنی جگہ پر اسٹیبل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان میں کون ہے جو اس پرندے کو روکتا ہے؟ یقیناً وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77-78 کے اندر یہ بات بتاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ان پرندوں کو آسمان کے اوپر روکنے کی طاقت رکھتا ہے. تم اس کی عبادت کرو, اس کے آگے جھکو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 کے اندر کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو, تم احسان کرو, تم قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو, فحش کاموں اور برائیوں سے دور رہو, ظلم کرنے سے دور رہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس پر غور کر سکو کہ ہمیشہ عدل کا کام لو, انصاف کا کام لو, چاہے اپنوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے پر انصاف کا کام لو. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر عورت کا مقام بتاتا ہے نمبر 97 سورہ نحل کے اندر کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى, کہ یقیناً اگر کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا عورت کا مقام نیچے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیک عمل چاہے جو کرے, مرد ہو عورت ہو, دونوں کے لیے اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم انہیں پاکیزہ پیاری سی زندگی عطا کرتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور دنیا کا بدلہ تو ہی پیاری زندگی, پر ہم انہیں اس سے بہترین بدلہ اسے عطا کریں گے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی کل روز قیامت رب العالمین چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سب کو ان کے نیک عمل کا انشاءاللہ بدلہ عطا فرمائے گا, ان کے نیک عمل کا صلہ عطا فرمائے گا, انہیں انعامات عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 123 کے اندر کہتا ہے, آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے. یعنی وہ ہمارے آئیڈیل ہیں, وہ ہمارے نمونہ ہیں, ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنائیں. پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ جو سب کے آئیڈیل ہے نا محمد الرسول اللہ, ہم نے انہیں کیا وحی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نمبر 123 سورہ نحل کے اندر کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, پھر ہم نے آپ کو یہ وحی کی ہے, یہ حکم دیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کیجئے. وہ حنیف تھے, وہ ایک اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو سوچیے حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے کہ ہمارے آئیڈیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیجئے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور اس کے بعد آخری بات جو آج کے پارے کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو کیسے بلائیے؟ حکمت کے ذریعے. پہلے دیکھیے, سمجھیے, سوچئے کہ کس کو کیا بولنا ہے, کس طریقے سے سمجھانا ہے. حکمت کا لحاظ رکھیے, پیارے انداز میں اسے نصیحت کیجئے, اور کبھی اگر بحث کرنے کی بات آ بھی جائے تو بڑے پیارے انداز میں بحث کیجئے. یہ آج سب سے بڑی مسلمانوں کی کمی ہے, حکمت کی ٹوٹل کمی. مجھے ایک حلال پتا چلا تو جھوم جاتا ہوں سامنے والے پر کہ آج مجھے پتا چلا ہے تو آج ہی یہ بھی عمل کر لے. حکمت نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ سمجھنے کا طریقہ کیا ہو, بتانے کا طریقہ کیا ہو. آج وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے, ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دوں اللہ کے نام پر, ایک بار بتا کر بات ختم کر دوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں آج سے نمازی بناؤں تو اس کو ڈنڈے مار کر آج سے نمازی بنا دوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمت کو سمجھو. اور میں کہتا ہوں کہ حکمت کی سب سے بڑی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ آپ کعبہ کے اندر, اس کعبہ یعنی مکہ کے اندر جب تک آپ رہے, آپ اس کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے جس کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے. بھئی اگر آپ چاہتے تو آپ کو کسی کا ڈر تھا؟ پہلے دن بت توڑ دیتے. بل آپ نے اتنی بڑی حکمت اس امت کو سکھائی کہ ہمیشہ کام کرنے کے پہلے 100 بار سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ نے اس کعبہ کے اندر نماز پڑھی جب تک کہ مدینہ میں حکومت قائم نہ ہو گئی. ہاں مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی, آپ کی طاقت آ گئی, آپ کی قوت آ گئی, آپ مکہ میں آئے اور ان بتوں کو ختم کر دیا. پر جب تک آپ کمزور تھے, آپ کے پاس طاقت اور قوت اور صحابہ کم تھے, تو آپ نے کیا ایسا کوئی عمل کیا؟ ہرگز نہیں. تو آپ نے امت کو سکھایا کہ تم سوچو,
آج ہمارے بیوقوف لوگ، بیوقوف نوجوان یہی تو عمل کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے اس کا بتنگڑ بنا دینا، الٹے سیدھے میسجز واٹس ایپ فیس بک کے اوپر چلانا بلا سوچے بلا سمجھے کہ اس کا ایک میسج کہیں جھگڑے کروا سکتا ہے، کہیں فساد کروا سکتا ہے، کہیں لوگوں کو دور کر سکتا ہے، رنجشیں کروا سکتا ہے. کسی نے کسی کی برائی کی، آپ نے سنا، بلا سوچے سمجھے اسے آگے بڑھا دیا، اور جو ایک نارمل بات تھی اسے جھگڑے میں تبدیل کروا دیا. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، جو بھی ہو، ہمیشہ حکمت کو سمجھو. بات کرنے کے پہلے 100 بار سوچو. یہ سوچو کہ میری اس بات کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تب آپ کی بات کا فائدہ ہوگا اور آپ کی بات کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العالمین اثر پیدا کرے گا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ میں جو باتیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے کے ساتھ مجھے اور سننے کے ساتھ آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.